الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کے اندر جو قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے کے اندر ہیں مگر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کی کتاب کے اندر درج ہے، جس کا میں مختصر ترجمہ اور مفہوم تشریح عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 3 اشخاص سفر میں جا رہے تھے، تو راستے کے اندر شدید بارش ہو گئی اور آندھی چل پڑی، جس کی وجہ سے 3 شخصوں نے مشورہ کیا کہ آج ہم اسی پہاڑ کی کسی غار کے اندر چھپ جائیں، جب بارش رک جائے گی، آندھی رک جائے گی تو ہم اپنا باقی سفر جو ہے اگلا پورا کر لیں گے۔ چنانچہ تینوں شخص پہاڑ کی غار کے اندر چھپ گئے۔ جب غار کے اندر چھپ گئے تو شدید بارش برس رہی تھی اور شدید آندھی بھی تھی، تو سخت آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر لڑھکتا ہوا غار کے آگے آیا اور غار کے منہ پر آ کر ایسا فٹ ہوا کہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں شخص اندر تھے تو انہوں نے زور لگایا مل کر، پتھر لیکن اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی حرکت نہ کر سکا، تو یہ نہایت پریشان ہوئے۔ تو پھر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے خیال آیا، تینوں نے مشورہ کیا، میاں اگر ہم میں سے کسی شخص نے کوئی نیک عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آج ہم اللہ رب العزت کو اس نیک کام کا وسیلہ دے کر اس سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر جو یہ مشکل آئی کھڑی ہے اس کو ہم سے دور کر دے۔ محترم سامعین، ان تینوں شخصوں میں سے پہلا شخص اللہ رب العزت کے سامنے اپنی یہ بات رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بکریاں سارا دن چرایا کرتا تھا، شام کو جب واپس گھر آیا کرتا تھا تو بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، دودھ نکالنے کے بعد برتن کے اندر ڈال کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت میں لے جایا کرتا تھا۔ میری اولاد بھوکی ہوتی تھی، میری بیوی بھوکی ہوتی تھی، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے، لیکن میں تمام بچوں کو، بیوی کو، تمام کو چھوڑ کر کہتا تھا جب تک میرے والدین دودھ نہیں پئیں گے تو میں بھی نہیں پیوں گا اور تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بکریاں چرا کر جب شام کو گھر دیر سے پہنچا، میں نے دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد برتن کے اندر ڈال کر والدین کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ والدین میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ تو اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب والدین کو نیند سے بیدار کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو میں دودھ لے کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو میرے پاؤں سے چمٹ رہے تھے، میرے کپڑوں سے لڑھک رہے تھے، رو رہے تھے، ان کو پیاس کی شدت تھی، بھوک کی شدت تھی، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کو دودھ پلانے سے پہلے خود پیوں یا اپنی اولاد یا بیوی کو پلاؤں۔ تو ایسے ساری رات گزر گئی۔ جب والدین کی نیند کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے اور میں دودھ پلانے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، تو والدین انتہائی خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ اب آدمی یہ واقعہ نقل کرتا ہے، نقل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے کہ اے باری تعالی، اگر یہ میرا عمل محض تیری رضا کے لیے تھا تو ہم پر آج مشکل آئی کھڑی ہے، غار کے اوپر پتھر آ گیا ہے، تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سے یہ مشکل دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے غار کے منہ سے تھوڑا سا کھسے گیا اور غار کے اندر روشنی آنا شروع ہو گئی۔ اب دوسرا شخص اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالی، تو نے مجھے بہت پیسہ عطا کیا اور میں بہت ہی امیر تھا، میرے پاس
درہم و دنانیر وافر مقدار میں موجود تھے، اور میری ایک چچا کی بیٹی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، حتیٰ کہ اس سے میں بری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنے دل کے اندر سوچتا تھا۔ وہ جو میرے چچا کی بیٹی تھی وہ انتہائی غریب تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر پیسے بھی نہیں ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ بیچاری پریشان ہو کر آئی مجھ سے دراہم و دنانیر مانگنے کے لیے۔ تو میں نے اپنی چچا زاد جو بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے، اگر مجھے یہ کام کرنے دے تو پھر میں آپ کو بہت زیادہ پیسے دے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیچاری عورت غربت سے اتنا تنگ آ گئی تھی، بچوں کی بھوک کی وجہ سے بچوں کو روتا ہوا دیکھ نہ سکتی تھی، تو اس وجہ سے مجبوری کے طور پر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو کہا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، مجھے پیسے دے دے۔ اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو دراہم دنانیر کافی سارے عطا کیے، اور اس کے بعد جب میں نے اس سے غلط خواہش پوری کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ انتہائی کپ کپانے لگی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اور مجھے کہنے لگی تجھے اللہ کا ڈر نہیں آتا، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میری چچا کی بیٹی نے مجھے یہ بات کی تو اللہ کا خوف مجھ پر ایسا طاری ہوا کہ میں نے اپنی چچا کی بیٹی کو بھی چھوڑ دیا، اور میں نے اس وقت توبہ کی کہ آج کے بعد موت تک میں کبھی زنا نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، یہ غلط حرکتیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ آدمی غار کے اندر اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ کو میری یہ عادت، میری یہ توبہ پسند آئی ہے تو آج ہم پر مشکل آئی کھڑی ہے، غار کے منہ پر جو پتھر ہے اس کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ غار کے منہ سے پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن ابھی تک غار کا منہ اتنا نہیں کھلا تھا جس سے تینوں آدمی نکل سکیں۔ اب تیسرا آدمی اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالی، میرے پاس کچھ ملازم تھے، مزدور تھے جو مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، تو میں نے سب کو پیسے عطا کیے، لیکن ایک مزدور ایسا تھا جس کو میں نے پیسے نہیں دیے، میرے پاس کچھ پیسے بچ گئے لیکن میرے پاس تھے نہیں، تو میں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد آ کر آپ نے یہ پیسے لے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے مزدور چلے گئے، وہ بھی چلا گیا، تو وہ واپس نہیں آیا۔ اب میں نے جو مزدور کے پیسے دینے ہیں جب میرے پاس آئے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ان پیسوں سے چاول خریدے، پھر چاولوں کی کھیتی کی، پھر چاولوں کی کھیتی پک گئی تو چاولوں کی کھیتی کی میں نے کٹائی کر لی، پھر ان چاولوں کی پھر جو ہے کھیتی کی، اس طریقے سے میرے پاس کافی سارے چاول ہو گئے، پھر میں نے ان چاولوں کو بیچا، ان سے کافی سارے بکریاں، بھیڑیں، جانور خریدے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ بکریاں، بھیڑیں، جانور بہت زیادہ ہو گئے، تو اب میرے لیے سنبھالنا مشکل تھا، تو میں نے اسی مزدور کے جو پیسے میں نے تجارت میں لگائے تھے وہ پیسے اتنے زیادہ ہو گئے تھے جس سے میں نے بھیڑیں، بکریاں، جانور خریدے، تو میں نے انہی پیسوں سے ان بکریوں اور بھیڑیوں کو چرانے کے لیے کچھ ملازم بھی خرید لیے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب اس مزدور کا کافی سارا میرے پاس مال جمع ہو گیا تھا، تو وہ لمبے عرصے کے بعد میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں سال میں نے آپ کے پاس کام کیا ہے، آپ کے پاس مزدوری کی ہے، تو میرے اتنے درہم بنتے تھے، آپ مجھے وہ عطا کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے مزدور کو کہا یہ جو آپ بکریاں دیکھ رہے ہیں، بھیڑیں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ملازم، نوکر، چاکر، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں، یہ لے جائیں۔ کہتا ہے کہ مزدور آگے سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مذاق نہ کریں، بلکہ میرے جو پیسے بنتے ہیں مجھے وہی پیسے دے دیں، مہربانی کریں، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اب یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے مزدور کو وہ تمام صورتحال بتلائی، تو وہ مزدور انتہائی خوش ہوا اور وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا وہ اپنا تمام مال، ملازم، بکریاں، بھیڑیں، تمام چیزیں وہ گھر لے گیا۔ اب یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یا اللہ، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو آج ہم پر مشکل آئی کھڑی ہے تو غار سے پتھر ہٹا دے۔
کہتے ہیں کہ وہ پتھر غار کے منہ سے بالکل ہٹ گیا اور غار کا منہ کھل گیا۔ اب یہ تینوں شخص باہر نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ اب اس واقعے سے میں ایک دو مختصراً باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اگر تمہارا والد تم پر راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم پر راضی ہے، اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں راضی ہے تو جنت حاصل ہوگی، اگر ماں ناراض ہے تو جنت حاصل نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بد نصیب اور بدبخت شخص ہے وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی والدین کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ حضور نے فرمایا یہ شخص بڑا بدبخت ہے۔ اب دوسرا واقعہ جو ہے اس کے اندر زنا کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج میں جب گیا تو جہنم کا نظارہ کرایا گیا، تو جہنم کے اندر ایک بہت بڑا تنور تھا جس کے اندر زبردست قسم کی آگ بھڑک رہی تھی، شعلے نکل رہے تھے، اور تنور کا اوپر سے منہ تنگ تھا، نیچے سے بہت گہرا اور کھلا تھا، تو اس میں سے مرد عورتوں کی چیخیں ہوتی تھی۔ جب آگ کا شعلہ اوپر آتا تو مرد عورتیں اوپر آتی، جب آگ کا شعلہ نیچے جاتا تو یہ مرد اور عورتیں بھی نیچے چلی جاتی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ تیری امت کے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہی سزا دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو گلے ہوئے سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں اور جو صاف ستھرا گوشت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ بیویاں موجود ہیں لیکن اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہ زنا کی طرف چلتے ہیں، گندگی کی طرف منہ مارتے ہیں، پاکیزہ چیز کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو حلال کی گئی ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور حرام کی طرف منہ مارتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ تیری امت کے یہ وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کی اجرت جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں، کتنے محسن ہیں، جنہوں نے زندگی کے ہر طبقے کی ہمیں ہدایات دی ہیں کہ تاجر کیسے بننا ہے، تاجر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، تمام چیزوں کو بتایا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور صحابی کے ہاتھ کو دیکھا جو کمانے کی وجہ سے انتہائی سخت ہو چکا تھا اور ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ داغ پڑ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر طبقے کی عزت کی ہے۔ اب یہ جو تین شخصوں کا واقعہ ہے، اب یہاں پر ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نیکی کا جو کام ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ہو تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشقت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا نیک عمل ہوگا تو ہم وہ بھی لائیں گے، اور اگر کسی کا ایک ذرے کے برابر برا عمل ہوگا تو ہم وہ بھی لائیں گے۔ تو دنیا کے اندر نیک عمل کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی دنیا کے اندر مشکل آئی پڑی ہے، مشقت آ گئی ہے،
تو آدمی کو اللہ رب العزت سے اپنے کسی نیکی کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ بالکل صحیح ہے کہ یا اللہ میں نے قرآن کا ختم کیا ہے، میرے اوپر فلاں مشکل ہے، تو اس قرآن کی برکت سے میری یہ مشکل دور کر دے۔ میں نے تہجد پڑھی ہے تو اس کے صدقے سے میری مشکل دور کر دے۔ یعنی جو بھی نیکی کی ہے، اب اگر آدمی اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا باری تعالی میرا نیک عمل جو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ نیک عمل کے صدقے جو ہے میرے اوپر سے مشکل کو ہٹا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔